احد کے میدان میں 70 صحابہ اکرام شہید ہوئے، ان کے مزارات بھی بالکل قریب ہے۔ یہ ابھی انہوں نے ایک نقشہ بنایا ہے، احد کا پہاڑ ہے جو، اور وہاں پر جو جنگ ہوئی تھی اوپر آپ کو پورا جبل احد وہ پہاڑ کی ڈیزائن بنائی ہوئی ہے، اور یہ گرین والا ہے، یہ مسلمانوں کا لشکر، یہ مدینہ ادھر مدینہ سے یہ لشکر نکلا، یہ جبل الرماد جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 صحابہ اکرام کی ٹیم کھڑی کی تھی تیر چلانے کے لیے وہاں پر، اور یہ ادھر سے کفار کا لشکر ہے، کفار مکہ اور عرب کے سارے کفار مل کے آئے۔ ایک اس میں بڑا پوائنٹ یہ ہے کہ کچھ لوگ تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نمازیں پڑھتے، روزے رکھتے، داڑیاں رکھتے، زکاتیں دیتے، حج کرتے، سب تھے، کلمہ پڑھتے، لا الہ محمد رسول اللہ سب پڑھتے، لیکن جب جہاد کی باری آئی تو انہوں نے مسلمان یوں سیدھا جنگ میں نکلے اور انہوں نے یو ٹرن لیا۔ یہ منافق لوگ، یہ رجوع المنافقین، منافق لوگ واپس بھاگ گئے، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن مسجد سے 360 کو کھڑا کیا، فلاں بن فلاں تو منافق ہے نکل، فلاں بن فلاں تو منافق ہے نکل، فلاں بن فلاں تو منافق ہے نکل۔ پھر انہوں نے مدینے میں جا کر ایک جھوٹی موٹی مسجد بنائی جسے قرآن نے مسجد زرار کہا ہے۔ پھر رسول اللہ کو آ کے دعوت دی، میرے نبی نے حضرت علی کو فرمایا جاؤ جا کر کے اس کو جلا کر کے ختم کر دو۔ تو یہ منافق اس امت میں آج پیدا نہیں ہوا ہے، اس نے شروع سے اسلام کو دگا دی ہے، دھوکہ دیا ہے، اور جو 70 صحابہ اکرام شہید ہوئے، پہلے مسلمانوں کی زیادہ تعداد تھی، ان میں عبداللہ بن ابی نام کا منافق 360 اپنے چیلے چپیٹوں کو لے کر کے یہاں سے ریٹرن واپس چلا گیا کہ مجھے نہیں لڑنا ہے آپ کے ساتھ۔ پھر رسول اللہ علیہ وسلم کچھ صحابہ اکرام کے ساتھ آئے جبل الرماد پر، پہلے یہاں پر صحابہ اکرام کا پاور تھا، انہوں نے بہترین تیر اندازی کی، تو پہلے جنگ میں پہلی لڑائی میں کافر ہار گئے، ہار کر کے یوں بھاگنے لگے، یوں کافر یہاں سے بھاگنے لگے، تو رب جبل الرماد پہ جو ٹیم کھڑی تھی، میرے نبی نے فرمایا چاہے ہارے چاہے جیتے چاہے کچھ بھی ہو، تم لوگوں کو اس وقت تک جگہ نہیں چھوڑنی ہے جب تک میں تمہیں حکم نہ دوں۔ تو کافر بھاگ گئے، تو وہ جو 70 کھڑے تھے انہوں نے سوچا کہ اب تو جنگ جیت گئے، دوسرے غنیمت جمع کریں، ہم بھی چلے غنیمت جمع کریں۔ ان کے امیر نے کہا نہیں، رسول اللہ نے منع کیا، جب تک حکم نہیں آئے گا نہیں ہٹیں گے، نہیں اب تو جنگ جیت گئے، اب غنیمت جمع کر رہے، سب جمع، کافر بھاگ گئے، وہ نہیں مانے، وہ اتر گئے، 5 7 8 ساتھیوں کے ساتھ وہ صحابی رسول اپنی جگہ پہ کھڑے رہے۔ حضرت خالد بن ولید جن کا لقب ہے سیف اللہ، اللہ کی تلوار ہے نا، اللہ کی تلوار۔ ایک مثال دیتا ہوں، کسی کرکٹ کی ٹیم، فٹ بال کی ٹیم ہے، رونالڈو میسی کو لے لیں، کرکٹ میں کوہلی کو لے لیں، سامنے والی ٹیم کے کوہلی ساتھ ہے تو وہ ٹیم جیت گئی، رونالڈو ہے تو وہ ٹیم جیت گئی۔ ایک وقت اس امت میں ایسا تھا کہ جب خالد بن ولید کلمہ پڑھ کے مسلمان بڑے 2.5 لاکھ کے عیسائیوں کے لشکر پوچھتے کہ مسلمانوں میں خالد بن ولید ہے کہ نہیں، کہ ہے تو سمجھو کہ خالد بن ولید جیت گیا، اسلام جیت گیا۔ ایک جنگ میں آتا ہے کہ حضرت خالد بن ولید کے ہاتھ سے 9 تلواریں ٹوٹی، آپ کی ٹوپی گر گئی، ٹوپی، تو تیر و تلوار چل رہے اور آپ اپنی ٹوپی ڈھونڈ رہے ہیں، لوگوں نے کہا کر کیا رکھا، میری ٹوپی ڈھونڈ رہا ہوں، ارے ٹوپی دوسری مل جائے گی، ابھی آپ جنگ لڑو، کہا نہیں جب تک ٹوپی نہیں ملے گی میں جنگ نہیں لڑوں گا۔ آخر کار انہوں نے ٹوپی تلاش کی، ٹوپی ملی، سر پہ پہنی، پھر جنگ لڑے، جب فتح ہوئی جیت گئے، لوگوں نے کہا اب بتاؤ ٹوپی کا کیا ہے، تو آپ نے فرمایا یہ جتنی جنگیں خالد جیتا اپنی طاقت سے نہیں، اس ٹوپی میں رسول اللہ کے بال مبارک ڈالے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، برکتیں ان بالوں کی۔ تو وہ خالد بن ولید ابھی مسلمان نہیں بنے تھے۔ یہاں سے جب صحابہ اکرام کی ٹیم ہٹی تو حضرت خالد بن ولید چھپ کر کے دیکھ رہے تھے، وہ وہاں سے اپنی ٹیم کو واپس لے کر کے آئے اور ان پر حملہ کیا، سخت ترین حملہ ہوا، ان کو شہید کر دیا۔ پھر مسلمان جو غنیمت جمع کر رہے تھے، اچانک آگے پیچھے دونوں طرف سے حملہ ہوا تو کچھ مسلمان ادھر ادھر ہو گئے، پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر سخت ترین حملہ ہوا۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک اس جنگ کے اندر شہید ہوئے، اور یہ اسی پہاڑ بھیا وہ غار کا کون سی جگہ پر ہے، اچھا تو قریب جائیں گے تو غار نظر آئے گی۔ جنگ ختم ہونے کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس غار میں اپنا سر مبارک غار میں ایک پتھر پر رکھا، آج تک اس پتھر سے خوشبو آتی ہے۔ وہ اس کے آنے کے لیے آپ کو اپنی پرسنل ٹیکسی کے ذریعے آنا پڑے گا۔ یہ انہوں نے ایک چھوٹا سا نقشہ بنایا ہے، انشاءاللہ ابھی ہم لوگ چلیں گے اور جا کر کے فاتحہ پڑھیں گے اور پھر انشاءاللہ واپس چلیں گے۔ السلام علیکم۔